دانش بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے وعلیکم انشاءاللہ؟ السلام اللہ آپ کو جی عزت سلامتی دے. الحمدللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت جی عزت شکریہ برکم آپ کرے. کو بھی. تھینک یو جی سر. میرا پورا نام عبدالہادی دانش ہے. بیسیکلی ہم جو انڈیا سے ہیں، ہندوستان سے. جی سر. تو کافی ٹائم سے ہم آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے آپ سے. تھینک یو سر. تو میرا ہندوستان کچھ میں کس جگہ سوال ہوتے ہے ہیں بھائی آپ آپ؟ سے. جی ہندوستان میں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں کس جگہ ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں بنگلور کرناٹکا. اوکے جناب. تو آپ سے کچھ سوالات ہے. ویسے تو جی اختلافات بہت سارے ہیں اہل تشیع اہل سنت میں، جی لیکن جتنا بھی ویڈیو آپ کا دیکھے اس میں کچھ ہی ایسے ویڈیو ہوں گے جس میں جو اتحاد اس کے لیے بات ہوا ہے. اختلاف کا تو بہت سارے بات ہوئے ہیں، بہت سارے ویڈیو ہے آپ کے، لیکن جو مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے زیادہ. مطلب جی ہاٹ ٹاکس ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں تک دیکھے. تو کچھ جی سوال ہے آپ سے، میرا 2-3 سوال ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. اختلاف جی کو چھوڑ کر جو اتحاد اس کے لیے 1-2 بات میں بولنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے اہل سنت الجماعت کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے تھے مولا علیہ السلام کے خلاف، جتنے بھی اما عائشہ تھی، ان کے بعد حضرت طلحہ زبیر تھے، جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں مولا علی کے خلاف، جو بھی ان کے خلاف آئے ہیں وہ حق میں نہیں تھے. یہ ہمارا اجتماع ہے اہل تشیع کا، ہمارے اہل سنت الجماعت کا، سب کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس میں مولا علی حق پہ تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو آتے ہیں یہ بات دوسرا بولتے ہیں اور بولتے ہیں اہل سنت الجماعت سے، وہ کہیں سے نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ مولا علی اور ان کے ہمارے جو نبی کے جتنے اہل بیت ہیں وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتے، جو مطلب ان سے وفا نہیں کرتے، وہ مومن ہے نہیں. پہلی بات تو 1-2 کوشچن بس آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو جنگ ہوا تھا اس جنگ کے درمیان میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے، اس میں سے حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، تو ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر المؤمنین ایسا مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں سر. اگر مسلمان ان تھے کو یا نہیں تھے؟ مسلمان سمجھتے پھر ہم مسلمان نہیں نا. مسلمان تھے اور ان سے لوگوں نے جنگ بالکل کی ہے، تھے، جنہوں نے وہ جنگ کی ہے غلط ایمان ہے کیا نا. ہمارے. ہاں مولا علی تو آپ ایمان کے کا حصہ ہے علماء ہمارے. دیکھیں، آپ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں دیکھیے ہدایت دینا اللہ کی مرضی ہے. علماء ہو جو بھی ہو وہ رسول سے بڑے نہیں. کوئی بھی آپ بھی ہو، ہم بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے وہ بات ہے. اس سے جو پھرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے. آپ سن لیں میرے بھائی، سن لیں جی 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 دیکھیں جی آپ نے خود کہا کہ جی وہ مسلمان تھے جی بالکل مسلمان. اور وہ ان سے جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ انہوں نے غلط کیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے بالکل وہ مسلمان، غلطی میں تھے. آپ کے علماء دیکھیں ان کا فراڈ دیکھیں. کیا آپ تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے جنگ کی غلط کیا. یہ غلطی کس درجے جی تک ہے؟ یہ غلطی کس درجے تک ہے؟ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں یہ روایت صفحہ نمبر 34 میں یہ حدیث ہے بھائی 48، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 48. مارکر میں رکھا گیا بھائی، 1 منٹ، یہ مارکر آ گیا بھائی. سباب المسلم، فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت فسق گناہ، وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے جنگ کیا ہے، غلطی کی ہے، کس سے جنگ کی ہے؟ اگر ایک عام مسلمان بھی ہوتا نا اس سے جنگ کرتے، ایک کفر ہوتا بھائی. یہ دیکھو پھر حدیث نمبر 6044 ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اچھا، مسلم نے بھی روایت کیا، صحیحین دونوں نے روایت کیا. مسلم نے حجاج قشیری چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ایک پورا باب ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صلی اللہ. ان سے جنگ کرنا کفر ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، میرے عزیز، یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور للسیوطی، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، 2011 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 66 ہے، وَأَخْرَجَ ابن مردوی ہے ابی سعید الخدری. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ لما دخل علی رضی اللہ عنہ بفاطمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، جب شادی ہو گئی، ابھی 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ یوم میلاد، یوم ہے سعادت ہے، یوم سعید ہے ان کی شادی کا، نکاح کا، ولیمہ کا. جب شادی ہو گئی امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کا، جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 40 صباحا الى بابها یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک
ان کے در شریف پہ آتے تھے, دروازے شریف پہ. کس کے دروازے پہ؟ زہرا اور امیر المؤمنین علیہم السلام کے دروازے پہ آتے تھے. فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الصلاۃ رحمکم اللہ. پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر فرماتے تھے انا حرب لمن حاربتم, جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں ابھی ایک جوڑے کی شادی ہو گئی ہے, بڑی بات ہے, اور بڑی بات ہے. نوجوان کی شادی ہو گئی, امیر المومنین علیہ السلام کے سن مبارک 21-22 سال, زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 9-10 سال, شادی ہو گئی ہے. والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہ آتے ہیں 40 دن تک. کیا کہتے ہیں؟ آیت تطہیر پڑھتے ہیں, السلام علیکم اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربتم, جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. بھائی ایک عام مسلمان ہوتا نا, اسے جنگ کرتے تو کفر تھا. جی, جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا نا, نبی کے آنکھوں میں کچھ اور ہے, نبی کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے نا, ہم ان کے گھر پہ جائیں, ہم اعلان نہیں کریں گے جو آپ کی سے جنگ کرے وہ ہم سے جنگ کرتا ہے. کہیں گے بھائی کوئی اس طرح ہوتا ہے آپ کے ہندوستان میں؟ نہیں بالکل نہیں, اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. بھائی کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے, ہاں اس کے دروازے پہ جا کے وہ کہتے کہ جو آپ سے جنگ کرے مجھے, وہ کوئی نہیں کہتا. یہ بڑا عجیب ہے بھائی, یہ فعل ہی عجیب ہے کہ نہیں؟ جی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں آپ کو کاٹنے کے لیے آپ کے بیچ میں ایک بات آج کرنا چاہیں گے کہ جو یہ جنگ ہوا تھا وہ تو کچھ ایسے مدے پہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں پر, ایسا مدے پہ تو نہیں ہوا تھا. تو جنگ جو ہوا تھا وہ جو قتل ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا, ان کے اس میں ہوا تھا کہ آپ ان کے اس کو جو قتل کیا ان کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کے اوپر کہ یہی سوچ رہے ہیں نا, یہی تو سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں یہی تو ہے نا کہ ان سے جنگ ہوگی. جی جی جی, اور یہی تو بتانا, وہ تو فضول ہے, واللہ فضول ہے بھائی, بات ہی فضول ہے, کام ہی فضول ہے. بیٹی کی شادی ہو گئی, آپ دروازے پہ جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ لڑ رہا ہے. کہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت میں اور باتیں ہیں, کچھ اور باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھی. اور نبی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ عثمان کا قتل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط نہیں لگائی. نبی نے کہا مطلق کہا, جس وجہ سے بھی آپ کے خلاف کوئی جنگ لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, مجھ سے لڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نا. ایک عام مسلمان ہوتا تلوار اٹھاتے تو کفر تھا. سباب المسلم فسوق وقتال کفر. اب جس شخص کے خلاف عائشہ لڑی ہے, طلحہ لڑا ہے, زبیر لڑا ہے, مروان ابن الحکم لڑے ہیں, عبداللہ ابن زبیر لڑا ہے, معاویہ لڑا ہے, عمرو بن العاص لڑا ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ سے جنگ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. مین منافق تو مروان ہی تھا. نہیں, ان کے آگے حضرت کمانڈر کچھ بھی نہیں تھا, نہ کمانڈر تھا نہ کچھ تھا. کمانڈر تو عائشہ تھی, کمانڈر عائشہ تھی. ایسا کچھ نہیں. کمانڈر دیکھیے آپ کا بات بالکل آپ درست بول رہے ہیں. ہاں تو اب مجھے بتاؤ نا, اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ان کی جنگ غلط ہے, تو پوری بات مانو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کیوں نہیں مانتے کہ ان سے جنگ کرنا کفر ہے, اور تم کفار کی اتباع کر رہے ہو, کفار کو سارا دن رضی اللہ جنگ کر. اچھا جو جنگ کر رہے تھے وہ بھی تو مسلم تھے, جو دونوں میں جنگ, اگر دو مسلم میں جنگ نہیں کر رہا, جو بھائی وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے؟ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے وہ مسلمان ہے بھائی. جب پیغمبر نے کہہ دیا ان سے لڑنا میرے سے لڑنے کے مترادف ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائے وہ مسلمان ہے. بالکل. جو ان کے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائے کہ ہم ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں بھائی, کہ انہوں نے عثمان کا قتل کیا, یہ ہم کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا مذہبی کڑا ہے انہی لوگوں کا, ان لوگوں کی تقدیس پر, ان لوگوں کی تقدیم پر کہ وہ افضل ہیں, بہتر ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے. ان کی اتباع کریں گے, ان کی اتباع نہیں کریں گے. ہاں بالکل, آپ کا بالکل. ہاں بالکل بالکل. تو چھوڑ دو, کہہ دو آج سے میں عائشہ طلحہ زبیر کے ایک بات نہیں مانتا, میں آج سے پنجتن پاک کا مطابق ہوں. کہہ دو, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی نہیں ہے, جھوٹ ہے, نہیں ہے. کہہ دو کہ میں آج سے عائشہ کی ایک روایت نہیں مانوں گا, اس کے ایک فعل کی تصدیق نہیں کروں گا, اس سے محبت نہیں کروں گا, میں صرف پنجتن پاک کی اتباع کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہہ دو, اگر ہے تو بتاؤ, ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں. جی بالکل. لیکن جتنے بھی سننا چاہتے ہیں قرآن پاک, جی قرآن پاک میں یہ سورہ ہے کہ سورہ نور ان کے اوپر نازل ہوا, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ میں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کیا ہے سورہ نور میں؟ بھائی کہ جو تہمت لگایا وہ صحابہ نے تہمت لگایا, اس میں عائشہ کی کون سی تعریف ہے؟ میرے کو بھی بولنے دیجیے, ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو بولنا میں بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو ہمیشہ سن رہے تھے, آفس میں رہتے تو آپ کو سنتے رہتے. لوگ بولتے تو ان کا مت سن, دماغ خراب ہے. بولے بھائی ایمان جس کا مضبوط رہتا ہے سب جاننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے,
آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، آپ فضول بات نہیں کرتے، اسی لیے آپ کا بیان کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سے بہت دن بعد بہت آپ کے آپریٹر نے مطلب بہت بار ان سے مطلب رابطہ کر کے آپ تک پہنچے ہیں، تو کچھ بات میرے کو بھی بولنے دیجیے گا اجازت. بسم اللہ بسم اللہ. جی. تو آپ سورہ نور بالکل میں عائشہ کی تعریف نہیں ہے، بہرحال تعریف نہیں ہے عائشہ کی. بات اہم بات یہ ہے، کوئی لفظ اگر تعریف ہے ان کی تو سنا دیں. نہیں، تعریف کا بات نہیں کر رہے ہم، بول رہے ہیں ان کے پاکیزگی پر وہ سورہ اترا تھا. پاکیزگی کس طرح کی پاکیزگی بھائی؟ اچھا، وہ پڑھے نا، وہ آیت پڑھیں کہ عائشہ کی پاکیزگی پہ آیت ہے، پڑھ کے سنا دو بھائی. قرآن لے کے تو فی الحال بیٹھے نہیں ہم کھول دیں، میں کھول دیتا ہوں، میں سنا دیتا ہوں بھائی. جی بہتر. میں صفحہ نکال کے بھائی. جس کو یہ پاکیزگی کہتا ہے نا، وہ پاکیزگی کچھ بھی نہیں ہے. ملاحظہ کریں، آیا یہ ہے سورہ نور میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نور میں یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے نظر میں یہ کس کے لیے؟ معاویہ کے لیے نازل ہوئی ہے نا. عائشہ کہتی میرے لیے. بہرحال ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے بہتان لگائی ہے وہ آپ ہی میں سے، صحابہ ہی میں کا ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. ان کو تو اس بات کو جو بہتان لگی ہے اس کو شر نہ پہچانو، اس کو خیر پہچان لو. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے بھی گناہ کیا اسی مقدار میں اس کو سزا ملے گی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے زیادہ گناہ کیا اس کو عذاب عظیم ملے گا. یہاں پہ عائشہ کی تعریف ہے. یہاں پہ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک بہتان لگی ہے، صحابہ نے کسی پہ بہتان لگایا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے جتنا بہتان لگایا اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب یہ بہتان تم نے سنا ہے کہ فلانی نے بس ہم نستجیر باللہ زنا کیا، تو تم انہیں کیوں حسن ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ یہ ایک بہتان ہے. تو آپ مجھے بتاؤ میرے عزیز، میرے بھائی، اس میں عائشہ کی تعریف کا پاکیزگی کہاں ہے اس کی؟